ایک زائنسٹ ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے وہ آ کے مسلط ہو چکی ہے جو اکھنڈ بھارت کی آئیڈیالوجی رکھتی ہے. اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں. ایوری بڈی انڈرسٹینڈ دیٹ. اکھنڈ بھارت کا مطلب ہے برما سے لے کے افغانستان تک, کابل تک یوگی ہے. اگلا وزیر اعظم پرابلی ان کا یوگی ہوگا, اور یوگی نے آنے کے بعد جو شروع کرنا ہے آپ مودی کو بھول جائیں گے. مودی فرشتہ لگے گا آپ کو یوگی کے سامنے. جو اس وقت جنگی تیاریاں, یعنی اس وقت بھارت کی جو جنونی جنگی تیاریاں ہیں وہ پیس ٹائم کے لیے نہیں ہے. بھارت کے ساتھ جنگ تو ہونے والی ہے نا, اس کو تو تم ڈینائی نہیں کر. دیکھیے یہی بات, صرف پاکستان اگر ایک نیشنلسٹ ٹیریٹوریل کنٹری کے طور پر, آرمی کے طور پر ان کو روکنے کی کوشش کرے گا تو ہم نہیں روک سکیں گے. یہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں, پوری دنیا کی طاقتیں ان کے ساتھ مل گئی ہیں. بھی کوڈ کی بات کریں آپ, امریکنز ان کو انویسٹ کر رہے ہیں تھیوریٹیکلی چائنا کے خلاف, لیکن ایکچولی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے. اسرائیل ان کے ساتھ پوری طرح, یہود اور ہنود کی پوری طرح سے اسٹریٹجک الائنس ہو چکا ہے پاکستان کے خلاف. سو آپ صرف اگر ایک نیشنلسٹ کنٹری کے طور پر ان کو روکنے کی کوشش کریں گے تو ہم روک نہیں سکیں گے. اگر اللہ نہ کرے پاکستان نہ بنتا تب بھی آپ ہندوؤں کے نیچے ہی رہتے. وہ 3 گنا زیادہ ہوتے آپ سے, وہ طاقتور ہوتے, فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے, پھر وہ ایٹمی طاقت ہوتے. پاکستان نہ ہوتا, پھر غزوہ ہند ہوتا ہی نہیں, پھر اکھنڈ بھارت کو روکنے والی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جو آج 20 کروڑ مسلمان نہتے انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ 60 کروڑ نہتے مسلمان ہوتے. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में. दोस्तों लाल टोपी की एक नई ऑडियो सामने आई है. और दोस्तों जो जाहिद हमीद है उसकी तो हमेशा से वीडियो सामने आती रहती है, लेकिन इस बार जो है वो ऑडियो सामने आई है. दोस्तों ये जो ऑडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको ये देखना चाहिए कि कैसे जो जाहिद हमीद है वो अपने लोगों को उकसा रहा है, अपने लोगों को भड़का रहा है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ़ और ख़ास करके जो हिंदू हैं उनके खिलाफ़ वो सामने आए और हिंदुओं को मारे. और दोस्तों ऐसे ही लोगों की वजह से पाकिस्तान में आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो वहाँ के हिंदू हैं वो वहाँ पे रहना नहीं चाहते. वहाँ पे उनकी लड़कियों को जिस प्रकार से आपको पता है व्यवहार किए जाते हैं उसको भी देखते हुए कहा जा सकता है कि आज जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है वो कहीं ना कहीं लाल टोपी जैसे जो लोग हैं वो पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं के खिलाफ जो भड़काऊ बयान देते हैं उसकी वजह से ही होता है. दोस्तों इस वीडियो में जो लाल टोपी है उसका ये भी कहना है कि मोदी जी से ज़्यादा जो भयानक जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो योगी जी होंगे. दोस्तों पाकिस्तान में तो जो योगी जी हैं वो अब काफ़ी छा गए हैं और पूरी पाकिस्तानी मीडिया जो है अब वो योगी जी की भी बात करने लगी है. दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जो है वो योगी जी की इसलिए टारगेट करती है क्योंकि वो एक हिंदुवादी नेता हैं और वो एक जो मठ के पंडित भी रह चुके हैं. तो चलिए पहले वीडियो में आकर बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इन सब चीज़ों पे और क्या क्या बातें कर रही है. क्या आज भारत के अंदर 3 बातें तो अनडिस्प्यूटेड है ना, ये बात तो हर पाकिस्तान, दुनिया का हर शख्स आजकल देख रहा है और जानता है. एक ये कि हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर एक जायनिस्ट हिंदुत्वा आइडियोलॉजी है वो आके मुसल्लत हो चुकी है जो अखंड भारत की आइडियोलॉजी रखती है. इस पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं. एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट. अखंड भारत का मतलब है बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक, काबुल तक इनकी एक हुकूमत जो अशोका के जमाने में शायद 10,000 साल पहले कहीं होगी, वो भी थियोरेटिकल है, इनको पता ही नहीं कि थी नहीं थी, सिर्फ उसको हाइपोथेटिकल बिलीव करते कि हम वैसी हुकूमत बनाएंगे. सो एन एक्सपेंशनिस्ट, जायनिस्ट, फैशिस्ट, इंटॉलरेबल पेगन आइडियोलॉजी हिंदुस्तान पे आ चुकी है जो हर सूरत में जंग को एक्सपैंड करना चाहती है. इस पे तो कोई डाउट नहीं है. दूसरी बात जिस पर कोई डाउट नहीं है कि हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को ये ज़िबा करना चाहते हैं, इनाहिलेट करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, इनको हिंदू बनाना चाहते हैं, इनकी औरतों को बेहुरमती करना चाहते हैं, इनका जेनोसाइड करना चाहते हैं. इस पे भी कोई डाउट नहीं. चीज शुरू हो चुकी है, खास तौर पे जहां योगी है. अगला वजीर आजम प्रॉब्ली इनका योगी होगा, और योगी ने आने के बाद जो शुरू करना है आप मोदी को भूल जाएंगे. मोदी फरिश्ता लगेगा आपको योगी के सामने. तो दे प्लान्स आर ऑलरेडी इन मोशन, जो कुछ हो रहा है. तीसरा, ये कश्मीर के मुसलमानों को, 1 करोड़ मुसलमानों को जो जिस तरह ये डिपॉपुलेट करना चाहते हैं, उनको वहां पे उनकी पूरी नस्ल तबाह करना चाहते हैं, पूरी कौम को गुलाम बना के खत्म करना चाहते हैं, कश्मीर को एनेक्स कर लिया. इस पर भी कोई डिस्प्यूट और डाउट नहीं है, ये कर रहे, हो रहा है, इट्स हैपनिंग. और तीसरी चीज ये जो इस वक्त जंगी तैयारियां, यानी इस वक्त भारत की जो जुनूनी जंगी तैयारियां हैं वो पीस टाइम के लिए नहीं है. एवरी स्ट्रेटेजिक डिफेंस एनालिस्ट कैन सी कि ये एक इन्वेजन लेवल प्रिपरेशन और कन्वेंशनल वॉर. वो सिर्फ न्यूक्लियर तो रखा हुआ है इन्होंने, न्यूक्लियर टेस्टिंग तो कहीं नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त पूरी फौज उनकी 11-12 लाख की जो इस वक्त मोबिलाइज हुई है वो एक कन्वेंशनल वॉर के लिए.
دیکھیے یہی بات، صرف پاکستان اگر ایک نیشنلسٹ ٹیریٹوریل کنٹری کے طور پر، آرمی کے طور پر ان کو روکنے کی کوشش کرے گا تو ہم نہیں روک سکیں گے. یہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، پوری دنیا کی طاقتیں ان کے ساتھ مل گئی ہیں. بھی کوڈ کی بات کریں آپ، امریکنز ان کو انویسٹ کر رہے ہیں تھیوریٹیکلی چائنا کے خلاف، لیکن ایکچولی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے. اسرائیل ان کے ساتھ پوری طرح، یہود اور ہنود کی پوری طرح سے اسٹریٹجک الائنس ہو چکا ہے پاکستان کے خلاف. سو آپ صرف اگر ایک نیشنلسٹ کنٹری کے طور پر ان کو روکنے کی کوشش کریں گے تو ہم روک نہیں سکیں گے. ہماری اسٹرینتھ ہماری بلیف، ہماری آئیڈیالوجی، ہمارے اسلام، ہمارے اس فیتھ میں ہے کہ سیدی رسول اللہ نے ہم کو بشارت دی تھی غزوہ ہند کی، ایک آخری جنگ کی جو ان کے ساتھ ہمارا تصادم ہوگا اور ہم آخر میں ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے. اور یہ آخری وقت ہوگا کہ جب پھر انشاءاللہ مسلمان فوجیں یہ ٹھہریں گی، پلٹیں گی. جب پلٹنے کا وقت نہیں بتایا، 100 سال 2 سال جتنے سال بھی ہم رکے، 50 سال بھی واپس آئیں گی اس جنگ سے، تو پھر یہ شام میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گی اور وہاں پہ یہودیوں کے خلاف ہمارا آخری مارکا ان کے ساتھ ہوگا جو تمام مسلمان دنیا کے اس بات پہ ایمان رکھتے. تو یہ ساری کیمپینز جو ہیں یہ آخری دور. غزوہ ہند کیوں ضروری ہے سمجھنا مسلمانوں کے، کیونکہ غزوہ ہند ہمارے سروائیول کی گارنٹی ہے. اٹس اے وار جس کی وکٹری کی بشارت ہمیں سیدی رسول اللہ پہلے دے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ خوفناک جنگ ہوگی. اسی لیے فرمایا گیا کہ اس جنگ کے شہداء افضل الشہداء ہوں گے، کیونکہ مشکل ہوگی کیمپین، آسان کیمپین نہیں ہوگی. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی واک اوور فار اس، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے کیمپین آف 20 days 15 days 3 weeks. یہ جنگ سالوں میں چلے، یہ جنگ خوفناک ہو. اس جنگ میں مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑے. لیکن اسی جنگ کے نتیجے میں جو اقبال نے فرمایا تھا، جو شاعری میں انہوں نے بات خوشخبری جو دی ہے، یہ چمن معمور ہوگا ایک مرتبہ پھر نغمہ توحید سے. ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ یہاں پر نغمہ توحید جو ہے، دہلی کی مسجدوں میں اذانیں دی جائیں گی، دہلی کے لال قلعے پر پاکستان کا پرچم ہوگا، دہلی ایک مرتبہ پھر اسلامی سلطنت کے زیر سایہ آئے گا انشاءاللہ. جی نبی. جی نبی. جی سر، ہمیں ایک چیز اور ہے کہ جو ہمیں انڈین مسلم اکثر پوچھتے ہیں کہ جو مائنورٹیز کے ساتھ، کیونکہ ان کے پہلا جو اٹیک ہے یا پہلا ان کا جو زیر عتاب آئیڈیالوجی کے آیا ہے وہ انڈین مسلمز آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مائنورٹیز جو ہیں اس کو کس طریقے سے ہندوتوا کے اس تھریٹ کو اور یہ ہندو راشٹرا کا جو جنون ہے اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ بات جو بزرگ کہتے ہیں کہ لمحوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، صدیوں میں سزا کاٹنی پڑتی ہے. 1947 میں جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خلاف جو ہندوستان کے لیڈرز کھڑے تھے، انہوں نے آج ہندوستان کے مسلمانوں کو مروا دیا. چاہے وہ حسین احمد مدنی ہو دیوبند والے، چاہے وہ فاروق عبداللہ کا باپ ہو عبداللہ کشمیر والے، آج اویسی بردر ہیں آپ کے جو حیدرآباد دکن والے، جتنے بھی اس وقت مسلمان سو کالڈ لیڈرز ہندوستان میں ہیں، یہ سب غداروں سے، مشرکوں سے ملے ہوئے. ان کے باپ دادا نے غداریاں کی تھی، ان کے باپ دادا نے مروایا تھا مسلمانوں. پاکستان کو کافرستان کہا تھا، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا. انہوں نے منع کیا مسلمانوں کو کہ ہندوستان مت جاؤ. ابوالکلام آزاد جیسے جنہوں نے کہا وہاں فائدہ کوئی نہیں، یہاں ہندوؤں کے ساتھ مل کر ہم رہیں گے. اور آج 3 نسلیں گزرنے کے بعد جب ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان اللہ نہ کرے ذبح کیے جانے کا خطرہ ہے، تو آپ سب مل کے بددعا کریں ان ناپاک اور پلیت لوگوں کے لیے جنہوں نے اس وقت مشرکوں کا ساتھ دیا اور قائد اعظم کی مخالفت. یہ بیوقوفی کا آرگومنٹ کہ جی اگر ہم میجورٹی میں ہوتے، میجورٹی میں آپ کبھی بھی نہیں ہوتے. اگر اللہ نہ کرے پاکستان نہ بنتا تب بھی آپ ہندوؤں کے نیچے ہی رہتے. وہ 3 گنا زیادہ ہوتے آپ سے، وہ طاقتور ہوتے، فائنینشلی سٹرونگ ہوتے، پھر وہ ایٹمی طاقت ہوتے، پاکستان نہ ہوتا، پھر غزوہ ہند ہوتا ہی نہیں.